السلام علیکم ناظرین، میرا نام اسد ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی اور میری ستیلی ماں کا نام رضیہ تھا۔ میری ستیلی ماں رضیہ دکھنے میں انتہا کی خوبصورت تھی۔ میری ستیلی ماں کی عمر ابھی 30 سال ہی تھی۔ میرے باپ کی عمر تو 45 سال کو پہنچ چکی تھی اور میرا باپ اب بوڑھا ہونے کے قریب تھا۔ ہماری کافی ساری زمین تھی اور میرا باپ زمینوں میں کام وغیرہ کرتا تھا۔ میں بہت ناز نخرے سے پلا تھا اور میرے باپ نے مجھے بہت عیاشی دی تھی، اس لیے میں بہت عیاش قسم کا لڑکا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کے دوستوں کو ساتھ ہی رکھا ہوا تھا اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے اسکول کے دوست اکثر میرے گھر بھی آتے اور وہ میری ماں سے بھی ملتے تھے۔ میری ستیلی ماں رضیہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے ہر طرف چرچے تھے۔ میری ستیلی ماں رضیہ ہمارے کھیتوں میں کام کاج کے لیے آتی تھی تو میرے باپ نے اس کو پسند کر لیا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی۔ میرے باپ نے جب میرے سے پوچھا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی پہلی ماں کے بعد دوسری ماں کو گھر نہیں لاؤں گا، لیکن میرا باپ میری منت کرنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میرا بڑھاپے کا سہارا تمہاری ستیلی ماں ہی ہوگی اور تم مجھے اجازت دے دو۔ اس لیے میں نے اپنی ستیلی ماں کو دیکھنے کی شرط رکھ لی تھی۔ جب میں نے اپنی ستیلی ماں رضیہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا اور مجھے وہ پسند آ گئی تھی۔ اسی لالچ میں نے اپنے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ تم میری ستیلی ماں رضیہ سے شادی کر لو۔ میں نے شروع سے ہی دل میں کھوٹ رکھی ہوئی تھی اور سوچ رکھا تھا کہ اپنی ستیلی ماں رضیہ سے خود بھی سکون لوں گا اور اس کے ساتھ کبڈی کھیل کر خود کو خوش رکھوں گا۔ اس لیے اب میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن میری ستیلی ماں رضیہ بہت چالاک قسم کی عورت تھی۔ میری ستیلی ماں رضیہ میرے بہکاوے میں نہیں آتی تھی اور وہ مجھے خوش بھی نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ناراض ہی رہتا تھا۔ میں رات کو اکثر دودھ پیتا تھا اور دودھ پی کر ہی سوتا تھا۔ میرا باپ اکثر رات کو کھیتوں میں کام کرتا اور وہاں پر ہی سو جاتا۔ گھر میں اور میری ستیلی ماں رضیہ ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی ستیلی ماں کے حسن کا دیوانہ تھا اور اکثر اسے چھپ چھپا کر دیکھ لیتا تھا تو اپنے دل کو سکون لے لیتا تھا، کیونکہ میری ستیلی ماں رضیہ اکثر کپڑوں کی قید سے تو میں نظارہ کرنے پہنچ جاتا اور چوری چھپے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھ لیتا تو میں ان کا حسن دیکھ کر اس پر ہی فدا تھا اور میری جان نکلنے لگتی تھی کہ اتنی خوبصورت ماں ہے اور میں تڑپ رہا ہوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ میں اکثر رات کو دودھ پی کر سوتا تھا۔ ایک رات میری ستیلی ماں رضیہ مجھے دودھ دینے آئی تو غلطی سے اس سے دودھ میرے اوپر گر گیا تھا۔ دودھ تھوڑا گرم تھا تو میرے ہاتھ جل گئے تھے۔ میں اس پر کافی ناراض ہونے لگا تھا اور اسے دھمکی دینے لگا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اپنے باپ کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ مجھے ماریں گے اور گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے بھی موقع مل گیا تھا اور میں نے ستیلی ماں کے آگے شرط رکھ دی تھی کہ اگر تم میری خواہش کو پورا کر دو گی تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ میں اپنے باپ کو کہہ کر تمہیں گھر سے نکلوا دوں گا۔
میری ستیلی ماں بھی مجبور ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی، تم جو بھی کرنا چاہتی ہو میں حاضر ہوں، لیکن اپنے باپ کو مت بتانا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کو رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہاری لینا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتا ہوں۔ میری ستیلی ماں بھی اس کام کے لیے راضی ہو گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے کے لیے خوش تھی، کیونکہ میں نے اس کو دھمکی دی تھی، ایسی دھمکی دی تھی۔ میری ستیلی ماں میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو اور اس کے ساتھ میں نے ستیلی ماں کی چڑیا میں اپنا کیلا ڈال دیا تھا۔ میری ستیلی ماں کافی خوش ہو گئی تھی اور میرے ساتھ راضی رہنے لگی تھی۔ اب جب بھی میرا دل کرتا میں اس کے ساتھ کبڈی کھیل کر خود کو سکون دے دیتا تھا۔ میری ستیلی ماں بھی اب میرے ساتھ راضی رہنے لگی تھی، کیونکہ میں اپنے ابا سے زیادہ محنت اور محبت سے اپنی ستیلی ماں کا کام کرتا تھا۔ اس لیے میری ستیلی ماں رضیہ میری دیوانی تھی۔ وہ میرے باپ کے قریب کم ہی جاتی تھی اور میرے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھی۔ میری ستیلی ماں رضیہ روز ہی مجھے اپنے کمرے میں منگوا لیتی اور میرے ساتھ کبڈی کھیلتی۔ میں اس کی چڑیا میں اپنا کیلا ڈال کر اسے راضی کرتا اور خود واپس آ کر سو جاتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔